अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज मेरे पास दो खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। तीसरी खबर भी अभी मुझे मौसूल हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक तो बात करेंगे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के बारे में। एक एंकर हैं, उन्होंने क्या ही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या ही उनकी तारीफ़ों के जो उन्होंने अंबार लगाए हैं, सुनकर दिल बाग बहार हो गया है। दूसरी बात करेंगे सोहेल खान आफरीदी की, जो आज अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात थी वो नहीं हो पाई आज फिर। और तीसरा, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ गया है। इमरान खान की बहनों के साथ जो पुलिस ने ज्यादती की है, उनको मारा है, पीटा है, घसीटा है, इन तीनों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दूसरी बात यह कि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल से और इसकी वीडियो से मुतमईन हैं, या हमें मज़ीद किस तरह इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, आप ज़रूर बता सकते हैं। जी नाजरीन, सबसे पहले जिक्र करेंगे एक आज डीआई खान में पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके करीब धमाका हुआ है, और धमाके में दो पुलिस वाले जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये खबर हमें मौसूल हुई है। इंतहाई एक अफसोसनाक खबर है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की और हमारे मुल्क के रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे सोहेल खान आफरीदी। उन्होंने अडियाला के बाहर एक धमाकेदार और धुआंधार स्पीच की है, और हुकूमत की जो कोताहियाँ हैं, हुकूमत ने जो फस्तायत की हुई है उनकी पार्टी के साथ और इमरान खान की बहनों के साथ, जो कल जुल्म और ज्यादती की गई है, उसके ऊपर उन्होंने मीडिया टॉक किए। पहले वो मीडिया टॉक में आप लोगों को सुनवाता हूँ। मैं अडियाला जेल आ रहा हूं और अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाकया हुआ मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस्लामी मुआशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती, और हमारी मशरकी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत जात की इज्जत करनी, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को, और ना ही उसके फैमिली मेंबरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें यह खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं, उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको जख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है, फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं है, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है, या इनको गिरफ्तार करती है, या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें। चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में
پٹیشن کی. مجھے 3 ججز نے آرڈرز دیے کہ آپ ملے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے, لیکن یہاں پر جو ہے اس دن اس 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جو ہے میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کو خط لکھا, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے 3 دفعہ سپریم کورٹ کے جج آنریبل یحییٰ افریدی صاحب کو 3 دفعہ کال کی, کوئی کال کا جواب نہیں دیا گیا. اس کے بعد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس سے ملنے گیا, 1.5 گھنٹہ مجھ پر وہاں پر انتظار کروایا گیا, لیکن اس کے باوجود مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. اب ناظرین بات کرتے ہیں ایک اینکر کی جو کہ ٹی وی کا اینکر ہے, نام تو مجھے اب نہیں آتا, لیکن اس کی ویڈیو میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے, میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہے. انہوں نے کیا الفاظ کا چناؤ کیا ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں, اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل بھی جھوم جائے گا کہ ہمارے ملک میں ایسے اینکر بھی موجود ہیں, اور یقین کریں کہ اس سے زیادہ طاقتور اور اچھے الفاظ میں نے کسی بندے سے نہیں سنے جو کہ اس بندے نے آج ادا کیے, اور یقیناً اس نے ایسے سمجھے کہ عرس کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے. میرا دل بہت خوش ہوا ہے یہ الفاظ سن کے ایک اینکر کے منہ سے, اور جو اس نے تعریفیں کی ہیں بابا خادم رضوی کے بارے میں اس نے انتہا کر دیا آج. چلے میں آپ کو وہ ویڈیو سنواتا ہوں. راسین پیش کرتے ہیں, یعنی سرحد عشق رسول و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء کی نگہبانی کرنے والے, گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمانی تقاضوں کے مطابق نمٹنے والے, مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے والے, ویل چیئر پر بیٹھ کر ختم نبوت و ناموس رسالت کے محافظین کو لیڈ کرنے والے, مسلمانوں کے قلوب میں عشق مصطفیٰ و غلامی مصطفیٰ و جانثاری مصطفیٰ و فداکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, مسلمانوں کی ایمانی راکھ میں غیرت کی چنگاری لگانے والے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے, ناموس رسالت و ختم نبوت پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرنے والے, حدود اللہ کے معاملے پر ببانگ دہل بغیر کسی مصلحت کے مکمل اسٹینڈ لینے والے, حدود اللہ کو مسلمانوں کی ریڈ لائن بتلانے والے, نوجوانوں کو لبیک یا رسول اللہ کا عظیم ترین نعرہ دینے والے, پیکر عظیمت و استقامت, محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت, ایک سچے اور انتہائی سچے عاشق رسول, امیر المجاہدین, حافظ قرآن, حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ. ناظرین, ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے, ایک تحریک کا نام ہے, ایک عزم کا نام ہے, ایک جبل استقامت کا نام ہے, بلکہ یوں کہیے کہ عشق رسول کا دوسرا نام علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ہے, جو ویل چیئر پر بیٹھ کر ایک طرف تو مغرب کی طاقتور ترین طاقتوں کو جن کے سامنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, جن کے گھٹنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, قدم ڈھیلے ہو جاتے ہیں, ان کو للکارتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف حکمرانوں کی غیرت ایمانی کو جگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور اپنے نبی کی ناموس کی محافظت میں یہ بتلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مجھے دیکھو, بظاہر جسمانی معذوری ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, مگر غیرت ایمانی مکمل طور پہ سلامت ہے کہ اس وجود میں خون کا اگر ایک قطرہ بھی باقی ہے تو نبی کی ناموس پہ مکمل طور پہ قربان ہے, کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو رضوی علم کو اٹھا کر خادم حسین بن کر خود بھی عشق رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے, اور ایک نسل کو اس طرح سے رنگ کر چلے گئے کہ جو عاشق اقبال بھی تھے تو اقبالی کی زبان میں یہ بتلا کر چلے گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شرط لگا گئے وہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے. ایک اور خادم حسین کی ہمیں ضرورت ہے صاحب, بلکہ ہمیں کئی خادم حسین کی ضرورت ہے, خدامان حسین کی ضرورت ہے, جو صرف یہی کہے کہ بس انہیں مانا انہیں جانا, غیر سے نہ رکھا کوئی کام, غیر سے کوئی کام نہیں رکھنا صاحب, ہمیں تو کام صرف ان سے ہے اور اسی در پہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے. جی ناظرین, آپ نے الفاظ سن لیے, امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ بھی فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ
بابا جی کے دیوانے ہیں جو کہ اتنا بہترین لفظوں کا چناؤ اس نے کیا ہے، یقین کریں میرا تو دل خوش ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری خبر کی طرف۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم اور فسطائیت کا کل مظاہرہ کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، اس پر ان کا آفیشیل موقف آ گیا ہے۔ لکھا ہے عہدے کا خمار یا مال حرام کا اثر۔ کل اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سیاہ باب کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہمشیران کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور اپنی ماں کی عمر خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کسی طرح بھی ہماری روایات کا حصہ نہیں ہے۔ اس سارے عمل کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ پہلے تحریک لبیک پاکستان کے شہداء کے خاندان کی عورتوں پر تشدد اور وہ بھی سید زادیوں پر، اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خاندان کی عورتوں کو گرفتار کرنا اور اب عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کو سڑک پر گھسیٹنا، اس امر پر سوال تو بنتا ہے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کا موقف ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سوال تو بنتا ہے، بالکل سوال بنتا ہے۔ یہ ایک انسانیت کی توہین ہے جو کہ اس حکومت نے شروع کی ہوئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مال حرام نے تمہاری غیرت ختم کر دی، یا عہدوں کا اتنا نشہ ہو گیا ہے کہ تم کو اچھے اور برے میں فرق ہی معلوم نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو یہ جو دلوں کے اندر نفرتوں کی آگ لگا رہے ہو، جس دن اس کا شعلہ بلند ہو گیا اس دن تمہاری نسلیں بھی تم کو پہچان نہیں پائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کا جو آفیشیل موقف آیا ہے ان کے مجلس شورا کے رکن کی طرف سے۔ پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، بنگلہ دیش اور نیپال کے اشرافیہ اور خود کو طاقت کا دیوتا سمجھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ رب کا فرمان جس کا ترجمہ ہے پورا ہو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی کہ پورا ہو، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ یعنی کہ ان کا جو ترجمان ہے قاضی محمد محمود اوانی قادری، یہ ان کا آفیشیل موقف آیا ہے ٹی ایل پی کی طرف سے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ دونوں مظلوم پارٹیاں ہیں، تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی، ان کو آپس میں الحاق بھی کر دینا چاہیے اور کٹھے مل کر ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، فسطائیت ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور ان کے جو لوگ تھے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اور قتل کے مقدمے بھی درج نہیں ہو رہے۔ تو اور ان کو چاہیے کہ پرانے جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ختم کریں اور ایک ساتھ ہو کر تحریک کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ جی فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔